صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ. ہم خدا کے مہمان ہیں اور آج پھر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے آئے پہلے دعا پڑھتے پھر اس کی مفہوم کی طرف انشاءاللہ ڈسکشن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن میرے گناہوں کو دھو ڈال، میرے عیب اور نقائص کو دور فرما دے، اس میں میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کا درجہ دے. اے گنہگاروں کی لغزشیں معاف کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی. پہلی 2 چیزیں گناہ سے تعلق رکھتی. اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے عیوب کو مٹا دے، اسے معاف کر دے. دن ہے 23واں، شب قدر ابھی گزری ہے. یعنی رات بھر اگر ایک بندہ مومن نے عبادت کی، استغفار کیا، جوشن کبیر پڑھا، اپنے لیے بخشش لے لی، یعنی جو انسان شب قدر کو درک کر لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس طرح سے رات گزارتا ہے اور اس طرح سے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے جو حق ہے، تو صبح کے وقت منادی ندا دیتا ہے کہ اے بندہ خدا، تو نے شب قدر کی وہ نعمتیں حاصل کر لی ہے، بس اب تیرے لیے ایک نئی زندگی ہے. جیسے شب قدر ختم ہوتی ہے، آپ فجر میں داخل ہوتے ہو تو ایک آواز آتی ہے کہ ناؤ یو اسٹارٹ یور نیو لائف، کیونکہ تو نے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش کروا لی انشاءاللہ. تو ابھی یہ دعا ہم پڑھتے تو ایک اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے رات کو عبادت کی، گناہ معاف کروا دیے، مگر میں اتنی کمزور ہوں، میرا نفس امارہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں نے اتنے چند گھنٹوں میں پھر سے گناہ کر لیا. اور پھر ایک مرتبہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے کہ پروردگارہ معاف کرتے. اور دعا کا معافی مانگنے کا انداز کتنا یونیک ہے، کتنا الگ، کتنا بیوٹیفل ہے. اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. اے اللہ، اغسلنی کا مطلب ہے غسل. غسل یعنی پانی ڈالنا، باڈی کو پاک کرنا. اے اللہ، میرے گناہوں کا غسل کر دے، میرے گناہوں کو دھو دے. یعنی جیسے باڈی کا غسل ہوتا ہے ویسے یہاں پر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ میری روح کو پاک کر دے، میری روح کو طاہر کر دے، گناہوں کو دھو ڈال. جب ایک لباس دھلتا ہے تو دھونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لگے ہوئے سارے داغ مٹا دیے جائے. جب انسان غسل لیتا ہے تو نیت کیا ہوتی ہے کہ میرے بدن کے سارے داغ نکل جائے. ہم بیسٹ کریم یوز کرتے ہیں یا بیسٹ آف دا شیمپو یوز کرتے یا فیس واش یوز کرتے کہ میرے باڈی، میرے فیس کے داغ نکل جائے.
ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ میرے گناہوں کو غسل کر دے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری روح پر سے لگے ہوئے سارے داغوں کو نکال دے۔ تو یہ کب ہوگا اور خدا کیسے عطا کرنے والا ہے؟ جب انسان سچی توبہ کرے اور ایک حسین انداز میں توبہ کرے، سمجھتے ہوئے معرفت کے ساتھ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 ورس نمبر 70، اللہ کیا کہتا ہے؟ علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے، یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے جو بشارت آ رہی ہے، جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے، پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا۔ خدا بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ سیئاتہم حسنات، سیئات یعنی برائی، گناہ، بیڈ ڈیڈز، حسنات یعنی گڈ ڈیڈز، نیک کام، اچھے صالح عمل۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ شاید میں نے یہ ایسی ہی کچھ مثال میں نے ابتدائی دعا کے ڈسکشن میں دی تھی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ پیپر پہ لکھا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل جو ہماری کتاب ہے نام اعمال کی، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا جو فرشتہ ہے کرامن کاتبین میں، وہ لکھ لیتا ہے اس نے گناہ کیا، پھر میں نے توبہ کی تو اس کو مٹانا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو کراس کر دے، مگر کراس کرے گا تو گناہ لکھا ہوا تو رہے گا۔ جیسے ہم نے ایک لائن مار دی کہ دس از کینسلڈ، تو پھر سمجھ میں تو آتا ہے نا ایگزامینر کو کہ کچھ لکھا تھا مٹا کے دوسرا لکھا۔ اگر اسے اریز بھی کر دو تو اس لائن پہ کچھ نشان رہ جاتے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ جب بخشنے پہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے عیوب کو مٹا دیتا ہے کہ جس پیپر پہ گناہ لکھا تھا خدا ملائکہ سے کہتا ہے وہ لائن اریز کر دے، اور پھر جب وہ لائن خالی رہ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں پہ کوئی گڈ ڈیڈ لکھ دے، کوئی نیک عمل لکھ دے۔ فرشتہ کہے گا اس نے کیا نہیں ہے، کرنا کیا، اس نے جو توبہ کیا وہ توبہ ہی اس کا اچھا عمل ہے، تو جہاں سے برائی مٹائیے وہاں پہ نیکی لکھ دے۔ اتنا مہربان کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر ہم کسی کو سوری بولے، کسی کا دل دکھائے پھر سوری بولے تو وہ زندگی بھر سناتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا تھا، تم نے غلط کام کیا تھا، کہنے کو کہتا ہے معاف کر دیا، مگر موقع آتا ہے بار بار سناتا ہے تم نے ایسی غلطی کی تھی، تم نے وہ غلطی کی تھی۔ اللہ غلطیوں کو گناتا نہیں ہے بلکہ مٹا دیتا ہے، اور اس قدر مٹا دیتا ہے کہ فرشتوں تک کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ کچھ لکھا تھا۔ محشر کے میدان میں خود اس انسان کو بھی یاد نہ آئے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یعنی اللہ اس انسان کو خود اپنی ہی نظر میں شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اتنا مہربان، اتنا زیادہ بخشنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ پھر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ آج کے دن کی دوسری دعا ہم نے اللہ سے کیا مانگی؟ وَطَهِّرْنِي مِنَ الْعُیُوبِ، اے اللہ میرے عیب و نقائص کو دور کر دے، میرے اندر بہت ساری کمی ہے، میرے اندر بہت سارے عیب ہے، اسے مٹا دے۔ میں نے گناہ کر کر کے اپنی روح کو داغدار بنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، مولا فرماتے کہ جب تم گناہ کرتے ہو، ایک گناہ کرتے ہو تمہارے قلب پہ ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتے ہو دوسرا بلیک ڈاٹ لگتا ہے۔ توبہ نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ کرتے ہو تمہارا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ کیے اور کچھ توبہ کر لی تو کچھ داغ تو موجود ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے؟ میرے دل پہ جو عیب ہے، جو داغ لگے ہوئے، خدایا جو نقص ہے میرے اندر اس کو تو مٹا دے، مجھے طاہر کر دے، مجھے پاک و صاف کر دے۔ دیکھیں بڑی گہرائی ہے پھر اس جملے میں، یا یہ دونوں جملے جب ہم دیکھتے، جب ہم نے کہا اللہ میرے گناہوں کا غسل کر دے، اسے مٹا دے، غسل میں کیا ہوتا ہے؟ پورے باڈی پہ واٹر پہنچتا ہے، یا جب آپ کپڑا دھوتے ہو تو پورے کپڑا ویٹ ہو جاتا ہے، چاہے آپ کو ایک حصہ دھونا ہو مگر پورا کپڑا گیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ جب رحمت کو نازل کرتا ہے تو ہمارے پورے وجود سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، پورے وجود سے گناہ نکل جاتے، انسان طاہر ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہم اللہ سے کہہ رہے کہ خدایا میرے پورے وجود کو پاک کر دے، کیونکہ اگر ایک بھی داغ رہ گیا، ایک بھی عیب رہ گیا تو قیامت میں کیا ہوگا؟
یہ میرے خلاف گواہی دے گا. فار ایگزامپل سورہ نمبر 41 سورہ حامیم، سورہ فصلات کی آیت نمبر 20. اس کے کان اس کے خلاف گواہی دے گے، اس کی آنکھ اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کی سکن بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. بندہ کہے گا کہ تم میرا ہو کہ میرے خلاف گواہی دیتا ہے، کہا نہیں، اللہ نے گویائی دی ہے. تو اگر جسم کا ہر اعضا پاک نہیں ہوگا، گناہوں سے صاف نہیں ہوگا، طاہر نہیں ہوگا، تو قیامت میں اگر جلد بھی رہ گئی نا تو یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. اچھا، اب ہم مہمان ہیں اس مہینے میں اللہ کے، تو ایک مثال دوں. اگر مجھے کسی کے گھر مہمان ہونا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، میں کسی کے یہاں دعوت پہ جا رہی ہوں، میں کسی کے یہاں افطاری پہ جا رہی ہوں، تو میں نے کتنی ساری تیاری کرنی ہے. یا تو میں اپنے آپ کو پاک لباس، اچھا ڈیسنٹ لباس پہنوں گی، میں اپنے آپ کو پرفیوم کروں گی، عطر لگاؤں گی، اپنے آپ کو یعنی ہر طرح سے انسان آراستہ کرے گا. اگر لباس کے اوپر کوئی کریس ہے، کوئی سلوٹ ہے، تو ہم اس کو آئرن کریں گے، پریس کریں گے کہ نہیں میرا لباس بھی پریزنٹیبل ہو، میں برش کروں، میں اپنے آپ کو کلین کروں، میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میرے بدن سے بدبو نہ آئے. تو ہم ایک کچھ گھنٹوں کے مہمان ہوتے ہیں کسی کے گھر، تو ہم اپنے کتنی ساری تیاری کے ساتھ جا رہے. یہ ماہ مبارک رمضان، ہم 30 ڈیز اللہ کے مہمان ہیں، تو ہم نے اپنی روح کو کتنا پاک کرنا ہے. ہم اللہ کے مہمان ہیں، بار بار صبح، دوپہر، شام، وقت افطار، رات کی تاریکیوں میں اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے تو میرا مہمان ہے. ماہ رمضان میں تقریباً ہر رات اللہ کی آواز آتی ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا جس کی دعا کو قبول کروں. تو خدا ہماری میزبانی کر رہا ہے، تو ہم کو اپنے عیوب سے کتنا پاک ہونا پڑے گا، ہم کو کس قدر توبہ کرنی پڑے گی. اور صرف توبہ نہیں کرنی، اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے گناہ کرنے سے، کہ میں اس سے زیادہ گناہ نہ کرنے پاؤں، میں اپنے آپ کو بچائے رکھوں. پھر اس کے بعد ہم نے اللہ سے کیا مانگا کہ خدایا دیکھیے، اب اس جملے پر آنے سے پہلے گناہوں سے معافی مانگیے. تیسری دعا پر آنے سے پہلے اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے. تقوی، خوف خدا، عبادت. مہمان ہے اللہ کے اس دنیا میں بھی، مر جائے گے تب بھی اللہ ہی کے مہمان ہوگے، قبر میں بھی اللہ ہی میزبانی کرے گا، قیامت میں بھی اللہ ہی ہوسٹ ہوگا، جنت میں جائے گے تب بھی اللہ ہی کی طرف سے نعمتیں ملے گی. تو اب جب قدم قدم پہ خدا ہی کے محتاج ہے تو پھر اچھے کام کرے، قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر، نماز، کہ جس سے چہرے پہ نور آ جائے. ہمیشہ باوضو رہے، دائمی وضو کرو، چہرے پہ نور آ جائے گا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارا بدن منور، تمہارے ہاتھوں سے نور ساطع ہوگا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری آنکھ اور کان سے نور ساطع ہوگا. اپنے زبان سے قرآن اور اذکار کی تلاوت کرو، تمہارے منہ سے خوشبو آئے گی. تو انسان اپنے آپ کو اتنا تیار کر لے کہ اب آج سے ہر قدم میں اللہ کی مہمان ہوں، اور جب میں اللہ کے مہمان ہوں تو مجھے اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے حاضر ہونا ہے. فرشتے جو ملک الموت روح لینے آئے گا اسے کراہت نہ محسوس ہو. میں ایک گناہ کرتی ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میری روح سے بدبو آتی ہے، میرے وجود سے بدبو آتی ہے. یہ جو شولڈر پہ دو کرامن کاتبین بیٹھے ان کو کراہت ہوتی ہے، ان کو نفرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کہاں بٹھا دیا، کتنا گنہگار بندہ ہے، اس کے ساتھ دن رات رہنا دشوار ہو رہا ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بدبو کی شکایت کرتے کہ اس کے وجود سے بدبو گناہ کی آ رہی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کم سے کم ان فرشتوں سے دوستی کرنے کے لیے اپنے آپ کو عبادت میں ملوث کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور پھر تیسرا جملہ، یعنی ایک انسان جب کامیابی کی منزلوں پہ آ جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، تبھی جرت کرتا ہے کہنے کی، اللہ میرے دل کو آزما کر مجھے اہل تقوی کا درجہ دے دے، میرے دل کو آزمائش میں ڈال دے. آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے امتحان میں ڈال دے. میں نے شب قدر میں کیا دعا مانگی؟ خدایا بیماری سے بچا لے، خدایا رزق میں برکت دے دے، اللہ پرابلمز کو دور کر دے، پورا سال کوئی پرابلم نہیں آئے.
کوئی بیماری نہیں آئے، کوئی بیڈ نیوز نہیں آئے، سب اچھا اچھا میری تقدیر میں لکھ دے. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ خدایا آزمائش میں ڈال، بیماری دے، غربت دے، مجھے آزما، مجھے پرابلمز میں ڈال، کیونکہ جب تک سونے کو جلایا نہیں جائے گا وہ اس کی پیورٹی ظاہر کیسی ہوگی؟ جب تک امتحان لیا نہیں جائے گا کیسے پتا چلے گا کون کتنا کامیاب ہے، کون کتنی زیادہ صلاحیت اور ہنر رکھتا ہے؟ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی جنت میں نہیں جانا ہے، ہماری آزمائشوں. بڑے بڑے نبیوں نے دعا مانگی ہے. جناب داؤد نے دعا مانگی تھی، خدایا میرا امتحان لے، میری آزمائش لے تاکہ میں بلند درجے پہ پہنچ جاؤں. جناب ایوب نے رضا بتائی تھی کہ اللہ مجھے امتحان میں مبتلا کر کہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری حد کیا ہے. یا پھر ایک جملہ کہوں، اگر میں اس گہرائی تک پہنچا سکوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ سحری میں یہ چیز کھا لے روزہ نہیں لگے گا. بہت ساری چیزیں، پتہ نہیں الائچی کھا لے، دہی کھا لے، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، یہ سحری میں کھا لو، وہ سحری میں کھا لو، تھوڑا پانی زیادہ پی لے، پورا دن روزہ نہیں لگے گا. پھر گرمی کا زمانہ ہے، ہم سوتے سوتے دن گزار دیتے کہ میں سوتے سوتے بس میری دوپہر ہو گئی، عصر ہو گئی، اس کے بعد اٹھے نماز پڑھی، دن ختم، روزہ لگا ہی نہیں، سوتے سوتے روزہ رکھ لیا. روزہ لگا ہی نہیں تو ہم نے اس کے بینیفٹ کو کیا پایا؟ ہم اپنے آپ کے اندر آزمائش ڈالے، محنت کرے، کامیابی. ہاں بیماری ایک الگ جینیون ریزن ہے، لیکن اگر مجھے روزہ لگے گا ہی نہیں تو مجھے وہ لطف کیسے آئے گا، مجھے وہ مزہ کیسے آئے گا کہ حقیقتاً خدا مجھے کس درجے تک پہنچانا چاہتا ہے صبر و تقوی کا. مولا علیہ السلام روزہ رکھتے، بڑی دوپہر میں فارسٹ میں، جنگل میں، باغ میں چلے جاتے، گارڈنز میں جاتے اور خدائی کرتے، محنت کرتے. مولا اتنی دھوپ میں، مولا کہتے مجھے میری حد تو پتا چلے کہ علی کتنی بھوک اور کتنی پیاس اور کتنی گرمی کو برداشت کر سکتا ہے. جب یہاں پیاس برداشت نہیں ہوگی تو احساس ہوگا قیامت میں جب زبان سوکھ کے باہر آ جائے. جب یہاں انسان گرمی کو برداشت نہیں کر سکے گا تو پھر احساس ہوگا کہ ہائے اللہ، ہمارا قیامت میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہم کیسے برداشت کریں گے. مولا علی اپنی حد بندگی کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی حد کو سمجھنا ہے. اللہ مجھے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کر، مجھے آزمائش میں ڈال تاکہ پتہ تو چلے، مجھے خود بھی تو پتہ چلے کہ میں صرف زبانی شیعہ ہوں یا واقعی میں تیری بندگی کا حق رکھتی ہوں. اور اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے شہدائے کربلا، جو مولا حسین سے کہتے آزمائش کرے نا. شب عاشور کہتے ہماری آزمائش کرے مولا، آپ ہمیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی کہو گے نا کہ آپ کے قدموں میں جان دے دے تو مسکراتے ہوئے اپنی جان کو دے دے گے انشاءاللہ. خدا سے اسی جملے کے ساتھ آج کی دعا کو اختتام کرتے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پروردگارا تو میری لغزشوں کو، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو مٹا دینا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.